आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप पर सलामती की बेशुमार दुआओं के साथ इकबाल याद आते हैं। इकबाल ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। यही बयान किया जाता है कि जो फरिश्ते हालत क़याम में हैं वो सदियाँ गुजर गई हैं और उसी हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान कर रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं। इसी तरह जो हालत रुकू में हैं, जो हालत सुजूद में हैं, उनका भी यही मामूल है। लेकिन ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से वो लोग अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक और अल्लाह के ज़्यादा महबूब होते हैं जो उसकी बनाई हुई मखलूक बिलखुसूस इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे ही एक नाम सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट का है। बिलाशुबा आप एक ऐसा हवाला है, एक ऐसा इदारा है कि जिसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सूबे में नहीं, कराची में नहीं, पूरी दुनिया में अपने फलाही कामों से अपनी पहचान बनाई है। आज हमने अपने स्टूडियो में सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट से कुछ दोस्तों को मदऊ किया है ताकि हम जान सकें कि ये इदारा कितने शोबाजात में काम कर रहा है और इनके काम का तरीक़ेकार क्या है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं आबिद हुसैन, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वज़ीर रज़ा साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल के। अस्सलाम वालेकुम। और वज़ीर रज़ा के साथ हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अशर अनवर, आप हेड ऑफ डेंटल डिपार्टमेंट हैं और हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आबिद हुसैन साहब, आपसे शुरू करते हैं कि सैलानी वेलफेयर का जो इदारा है ये इंटरनेशनली काम करता है, तो इंटरनेशनली आप बताएंगे कि दुनिया के कितने ममालिक में जो है ये सर्विसेज मौजूद है? बहुत शुक्रिया पहले आपका मंसूर भाई कि आपने आज जो है ये इस टॉपिक पे प्रोग्राम को रखा। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है इसका काम जो है वो कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, और इसके अलावा ये जब जंग छिड़ी है यहाँ पे फ़लस्तीन वाले इशू पे, तो अब वहाँ पे जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, और तुर्की में ज़लज़ला आ जाए तो वहाँ पे भी इनके ज़ाहिर इमदादी सामान पहुँचता रहता है। तो वज़ीर रज़ा साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं सैलानी के, तो ये बाकायदा आदत व शुमार आपको ये आगाह करेंगे कि वहाँ पे हमारा किस तरीके से ऑपरेशन होता है। और जहाँ तक यहाँ कराची में जो इनकी सरगर्मियाँ हैं वो चूँकि मैं क्लोजली उसको देखता हूँ, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह उसकी तफसील आपको बताऊँगा। वज़ीर रज़ा साहब, जो सवाल आबिद भाई ने फॉरवर्ड कर दिया कि दुनिया के, चूँकि हमारे नाम के साथ इंटरनेशनल जुड़ गया है, तो इंटरनेशनली हमारा जो रोज़नामा है, रोज़नामचा है, डेली बुनियादों पर हम कहाँ कहाँ जो है वो सर्व कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और यकीनन ख़ास तौर पे, और कौन कौन से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ ये बाकायदा रेगुलर काम हो रहा है, जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया फ़लस्तीन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट रोज़ अव्वल से जब से इसकी बुनियाद रखी गई है। किस सन में इसकी बुनियाद रखी गई? सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की जो बुनियाद सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी और चंद रफ़क़ा ने 1999 के अंदर ये सैलानी वेलफेयर की बुनियाद एक छोटे से सेटअप से रखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ में रोज़ के इस वेलफेयर इदारे से 4 लाख लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। माशाअल्लाह। न सिर्फ कराची के से बाहर सिंध के कई शहर और 4-5 सूबे, इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा हम यूके, यूएसए में हमारे दफ्तर हैं, हमारे तुर्की के अंदर बाकायदा स्कूल कायम हैं, हमारे दस्तरखान कायम हैं, फ़लस्तीन की इमदादी सरगर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़े अव्वल में। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अलावा ये जो दुनिया में हम काम कर रहे हैं, दुनिया के कई मुल्कों में जा रहे हैं, ये वो एक ख्वाब था हमारे चेयरमैन बशीर फ़ारूकी साहब का कि हमारे जो दुनिया के अंदर जो आलमी सतह पर जो परेशानी है, गुर्बत है, जहाँ जहाँ पाई जाती है, वहाँ तक हम पहुँचें, और काफ़ी कम वक्त में अल्लाह ताला ने हमें बहुत आगे तक पहुँचाया। माशाअल्लाह।
डॉक्टर साहब, कितने रोज के मरीज हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं? आपसे डेंटल का भी हवाला हम जानेंगे, क्योंकि बाकी हवाले जो हैं, मतलब सर एक है, आंखें दो हैं, दांत 32 हैं, तो आपका तो काम ज़्यादा आपको देखना पड़ता होगा। कितने लोगों की रोज़ाना आप जो है वो ट्रीट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज हमें दावत दी। सर देखिए, सैलानी मेडिकल सेंटर में रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे पास आते हैं। हमारे सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे कराची में सेंटर्स कायम हैं। सही। उसमें मोस्टली जो हैं वो मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर मौजूद है हमारे पास, और जो हमारा मेन हेड ऑफिस है वो बहादुराबाद पे है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर समझिए हज़ारों लोग तमाम हमारी ब्रांचेस में आते हैं, जिनका सेहत का बिल्कुल पूरा चेकअप किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। उनका इलाज किया जाता है, चाहे उनको डायबिटीज़ है या दिल का मसला है, कोई भी ऐसा मसला है, उसके तमाम बड़े कंसल्टेंट मौजूद हैं हमारे पास मुख्तलिफ सेंटर्स में। ये नहीं कि सिर्फ हेड ऑफिस में, तमाम ब्रांचेस में हमारी मदर एंड चाइल्ड में ये तमाम चीज़ें, डॉक्टर्स मौजूद हैं, प्रॉपर हमारी टीम मौजूद है, प्रॉपर मशीन्स मौजूद हैं। मैं क्योंकि डेंटल डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो मैं आपको बताऊँ 2012 में हमने ये सेटअप शुरू किया था। हमारे पास उस वक्त सिर्फ 2 चेयर थी, डेंटल चेयर ना, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। सही। तो आज 11 सालों में हमने समझे 11 सेंटर्स बनाए डेंटल के, 11 सेंटर्स, और हमारी बहुत बड़ी टीम है डेंटल की, और डॉक्टर्स की भी हमारी बहुत बड़ी टीम है। तो ऐसे मैं आपको डेंटल के ये बताऊं कि डेंटल में हर महीने तकरीबन 5000 लोग हमारे पास आते हैं, जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है, और सालाना तकरीबन सिर्फ डेंटल में ही 50,000 हैं जो अफराद जिनको दांतों का जिनका इलाज किया जाता है, प्रॉपर उनको गाइड किया जाता है। इसके अलावा सर हमारी ऐसा है कि हम मुख्तलिफ स्कूलों में जाके कैंप्स लगाते हैं, उनको नॉलेज दी जाती है इस हवाले से प्रॉपर। और इसके अलावा जो है सर हम जो हमारी इसके अलावा भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, जनरल सोल्यूशन मौजूद हैं, डायबिटीज़ के डॉक्टर मौजूद हैं। तो पूरा एक टीम है, हमारी टीम वर्क है पूरी मेडिकल कितना डिपार्टमेंट अर्सा हो में। गया डॉक्टर साहब इदारे से जुड़े हुए? जी मैं 5 साल हो गए इदारे से जुड़े हुए। 5 साल हो गए, और अब ये आप बता रहे हैं, ये कहा जाता है कि दांतों का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत महंगा होता है, और बहुत ही जो अब जदीद आलात आ गए हैं, जो जदीद मशीनरी आ गई है, तो आप भी यानी सैलानी के पास भी वो प्लांट, वो चीज़ें, वो सारी मौजूद हैं? सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सर मैं बताऊं, हमारा जो डेंटल क्लिनिक्स हैं सैलानी के, वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक्स हैं। गुड। हमने बहुत अच्छी उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, और तमाम, लेकिन सर ये बिल्कुल सही बात है कि दांतों का इलाज दुनिया भर में बहुत महंगा इलाज है, यानी इंश्योरेंस भी उसको कवर नहीं कर पाता, लेकिन हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट फ्री है दांतों का। अब मैं आपको बताऊँ, हमारे पास जो सिर्फ डेंटल चेयर ही है वो 1 मिलियन की है। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा डॉक्टर साहब इसलिए भी अंदाज़ा है कि मैं पहले थैंक्स कर लूँ, थैंक्स फॉर मेरे 2 जो बुनियादी दाढ़े, मैं बहुत मीठे का शौकीन था, तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा बड़ा राब्ता रहा है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, और ऊपर की 2 दाढ़ें उन्होंने खुद ऑपरेट करके निकाली। सर थैंक यू। मैं इसी सिलसिले में पूछ रहा हूँ कि बहुत वो जो मैं देखता था उनके हॉस्पिटल जाके, बहुत महंगा ट्रीटमेंट, सारे मामला, ये कॉस्ट बेयर कर रहे हैं आप, ये तो बड़ा नेक काम है। इस वक्त आपने कहा कि तकरीबन 11 सेंटर्स हैं, तो कुछ बताएंगे तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों को ट्रीट किया जा रहा है? हमारे साथ तकरीबन 500 के करीब लोग हैं जिनका दांतों, जो हमारे क्लिनिक में विजिट करते हैं तमाम ब्रांचेस में। सही। मोर देन 500 समझ लें सर, ऐसा है। वजीर रज़ा साहब, ये जो सैलानी के मेडिकल सेंटर्स बताए हैं, इन्होंने कितनी ब्रांचेस जो हैं वो पूरे कराची में काम कर रही हैं, और कराची से बाहर कितनी ब्रांचेस काम कर रही हैं? सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट अपने शोबे सेहत के अंदर रोज़ाना तकरीबन 5000 अफराद को फ़ायदा पहुंचा रहा है पाकिस्तान भर में। हमारे कई शहरों में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स मौजूद है, जिनकी तादाद जो है वो 40 से ज़्यादा है। और इसके अलावा हम पाकिस्तान के कई शहरों में, गांव देहातों में जहां सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है, वहाँ मोबाइल क्लिनिक्स हम अपने वहाँ लेकर जाते हैं अपनी टीम के साथ। वहाँ जाके मोबाइल क्लिनिक्स के थ्रू उनका इलाज करते हैं। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने मोबाइल आई हॉस्पिटल बनाया आज से 10 साल कबल। अल्हम्दुलिल्लाह उस मोबाइल हॉस्पिटल को पहले हम कराची में ही ऑपरेट करते रहे। 7 साल कबल हमने कराची से बाहर सिंध, पंजाब और दीगर सूबों में जब भेजा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस आई हॉस्पिटल के थ्रू हमने 50,000 से ज़्यादा लोगों के मोतिया के ऑपरेशन किए
कई लाख लोगों के मुआयने किए, उनके चश्मे दिए, उनको दवाइयाँ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर रोज़ाना की बुनियाद पे 5,000 लोगों को हेल्थ में फैसिलिटेट कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो कराची और हैदराबाद में 50 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल पर हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम अगर हॉस्पिटल के आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सैलानी के पास पैनल पर हैं। सैलानी वहाँ अपने उन मरीज़ों का इलाज करवाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उन गरीब मुस्तहिक अफराद का जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारे पास सिंध के कई शहरों से, बलूचिस्तान के कई शहरों से कराची लोग आते हैं अपने इलाज के लिए। इन अस्पतालों में हमारे थ्रू जाके दाखिल होते हैं। किसी की ऑपरेशन, छोटे से छोटा ऑपरेशन और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी में फ्री हो जाता है। और सैलानी न सिर्फ बीमारियों में इलाज के लिए काम करता है, बीमारियों से महफूज कैसे रहना है तो उसकी आगाही पे बहुत बड़ा काम करता है। इसकी अभी आप आपको मिसाल दूं कि हमने अभी पिछले महीने नादरा पाकिस्तान के साथ एक और सिंध हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जहां पर नादरा के हर सेंटर पर हमें अवेयरनेस का एक डेस्क कायम करने की इजाज़त मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची में डेस्क कायम कर लिया है, बाकी शहरों में भी जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त सिर्फ हेल्थ पर माहाना 6 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। माशाल्लाह। एक जो कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में है, मैं आज वो भी क्लियर कराना चाहूँगा वज़ीर अज़ा साहब, कि आम आदमी यानी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो शायद थोड़ा सा कॉन्शियस होता है। वो समझता है कि यहाँ जो भी कुछ वेलफेयर इदारों में हो रहा है ये ज़कात के और सदक़ात के और इस तरह के पैसों से हो रहा है। तो मेरे जैसा आदमी जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो वहाँ जाते में हेजिटेट करता है। क्या ये सारा प्रोसेस इसी हवाले में है या कुछ और भी ज़राए हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो वेलफेयर इदारे आमतौर पर काम कर रहे होते हैं, उसमें सैलानी वेलफेयर का जो काम है बड़ा मुनफरिद है जी। हम हर एक के लिए काम कर रहे होते हैं। जब हम ज़कात की बात आती है तो ज़कात के मुस्तहिकीन तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मुस्तहिकीन के लिए वो सारी सर्विसेज दे रहे होते हैं जो उस चीज़ के हकदार हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं और कम अफोर्ड कर सकते हैं और इस महंगाई के दौर में, तो उनके लिए हम जो है वो सर्विस चार्जेस जो है, जो जितनी समझ लें ऐसी कॉस्ट होती है किसी भी ट्रीटमेंट की, कॉस्ट हम उनसे लेते हैं और उनको वो सर्विसेज दे रहे हैं। आप इसकी मिसाल यूँ समझें कि हमारी अपनी एक पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर जो टेस्ट बाहर हज़ारों के होते हैं तो हमारे पास चंद 100 रुपये के हो जाते हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया सेंटर हमारे पास मौजूद है। थैलेसीमिया सेंटर में 700 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। मुस्तहिक बच्चों का बिल्कुल फ्री थैलेसीमिया का इलाज होता है और उनके, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है तो वो अपनी छोटी सी कॉस्ट में अपने मरीज़ों का इलाज करवा सकता है। इस तरह हमारे पास ब्लड बैंक है। ब्लड चूँकि सेल करना शरन भी जायज़ नहीं है, तो सेल तो हम करते भी नहीं हैं, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वेस्ट करके ब्लड लाते हैं और थैलेसीमिया के बच्चों को बिल्कुल फ्री ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मतलब ये एक चीज़ क्लियर हुई ना, वरना लोग जो थे इसी से रिलेट करूँगा आबिद भाई, चूँकि आपने एक बड़ी उम्र गुजारी है सहाफ़त के मैदान में, हमारे उस्तादों में है, आपसे सीखा, हमने समझा। तो एक बहुत बड़ा तबका है सहाफ़ियों में जिनकी जॉब्स जो हैं वो इस वक्त चली गई हैं, क्योंकि जो इस तरह चैनल्स से लोग निकाले जा रहे हैं, न्यूज़ का जो हवाला है, न्यूज़ प्रिंट का जो हवाला है, जो अखबारी सनत है, वो ऑलमोस्ट दम तोड़ चुकी है। कोई इस तरह का पैकेज, मतलब आपके आने की वजह से थोड़ा सा ये हौसला मिला तो सवाल कर रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जो वहाँ पे जो सहाफ़त के सारे मामला जानता है, कोई अलग से पैकेज होता है कुछ मीडिया इंडस्ट्री के लोगों के लिए, कुछ बिरादरी के लिए, कुछ सहाफ़ियों के लिए कुछ? अच्छा, इसमें ऐसा है कि कोई अलग से शोबा तो नहीं है, लेकिन मेरी जो कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी साहब से भी इस हवाले से बात हुई थी, तो अभी हमने चूँकि इनिशियल उस पर मामला है तो उनसे सिर्फ ये कहा है कि आप बजाय इसकी कि हम कोई अलग से उसको करके और खामखा किसी को नुमाया करें, आपके पास कोई अगर ऐसा ज़रूरतमंद केस हो तो आप पर्सनली मुझे बता दें। मैं उनका केस पर्सनली ले जाके जो हमारे सीनियर्स हैं उनको दे देता हूँ और वो उस मसले को जिस हद तक हो सकता है, मुमकिन होता है, वो उसको हल करते हैं। तो चूँकि ये मामला ऐसा होता है इमदाद देने का या किसी की मदद करने का
وہ جتنا مخفی رہے اتنا اچھا ہوتا ہے. جی صحیح ہے. تو ہم نے اللہ کا شکر ہے, میں کوئی اس کو وہ زیادہ نمایاں نہیں کروں گا. میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں کراچی پریس کلب کی طرف سے اگر کوئی ریکمنڈیشن آئے تو ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی پرسنلی میں جس کو جانتا ہوں اور وہ میرے پاس آ جائے تو اس کو بھی ہم وزیر رضا صاحب ہیں یا اور بھی کسی شعبے سے اگر اس کا کام ہے تو ہم ان کے پاس ان کو بھیج دیتے ہیں اور اس کی داد رسی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہی اب یہاں سے سوال ہے وزیر رضا صاحب کہ انہوں نے کہا کہ چیزیں مخفی رکھی جائیں, میں جس کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں سارے معاملات. آپ نے ابھی ذکر کیا زکوٰۃ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا آپ کے پاس بنا ہوا ہے, کیسے آپ وہ نکالتے ہیں بندہ کہ ہاں یہ واقعی جو زکوٰۃ ہے یہ مستحق ہے اور اس کے بالکل جائز جا رہی ہے؟ شرعی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس علماء کرام اور مفتیان کرام کا ایک بورڈ موجود ہے, وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. جو بھی کوئی اپلیکیشن آتی ہے ان کے پاس جاتی ہے یا ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ان کو پروسیس کیا جاتا ہے. نہیں لیکن مطلب آپ اس کی کوئی ریکی کراتے ہیں, کوئی معلومات لیتے ہیں, پڑوس میں جا کے معلوم کرتے ہیں, مطلب کوئی بھی, چونکہ بہت ہی مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پاکستان میں جتنا فراڈ ہو رہا ہے, جتنا مطلب آپ تو مظلوم بنے پھرتے ہیں نا, انتہائی معذرت کے ساتھ, چونکہ میرا پولیٹیکل شو ہے لیکن میں زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے مختلف شعبہ جات سے لوگوں کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ کا تو پرائم منسٹر بھی بقول کہ بھائی مانگنا پڑتا ہے, آپ سمجھیں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں لیکن میں مانگنے نہیں آیا, لیکن میں مانگنے آیا ہوں. تو ہمارے یہاں تو بڑا معاملہ خراب ہے, لوگ جو ہیں وہ بہت فراڈ میں کرتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے جانچتے ہیں؟ بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں جس سے اس کی عزت نفس کو ماجرو کیے بغیر چھان بین کی جا سکے. وہ جیسے آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ اس کے, ہماری ٹیم باقاعدہ اس کاموں پر جو ہے معمور ہے کہ وہ ٹیم جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں وہ کام کرتا ہے یا جہاں وہ رہتا ہے اس کے ہاں جانا پڑے تو سیلانی کا تشخص ظاہر کیے بغیر وہ چھان بین کر کے آ جاتا ہے تاکہ اس کی جو ہے عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور لوگوں کو ان کے بارے میں جو ہے وہ معلومات نہ ہو کہ یہ سیلانی سے مدد کے لیے جو ہے اس نے اپلیکیشن دی ہے. میں نے جہاں تک اس بات کو سمجھا کہ ایک پورا پروسیس ہے, اگر کوئی آدمی درخواست دیتا ہے کہ وہ مستحق ہے تو آپ کا ایک پورا پروسیس ہے, پوری جانکاری لے کر, پوری معلومات لے کر پھر آپ جو ہے وہ مستحق تک چیز پہنچاتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جی 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 حضرت صاحب کا اس معاملے میں بالکل کلیئر ایک موقف ہے, اور وہ یہ کہ جو ڈونیشن ہمارے پاس آ رہی ہے کسی بھی شکل میں, زکوٰۃ ہیں, عطیات ہیں, جو بھی ہیں, اس کو وہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ دیکھ بھال کر استعمال ہو اس کا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی ایک پوری ایک وہاں پہ جو ویلفیئر کا جو شعبہ ہے وہاں پر ہر وقت وہاں پہ لوگ موجود ہیں, اور جو لوگ سائلین آتے ہیں وہ وہاں پہ ان کی باقاعدہ انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو بٹھایا جاتا ہے اور ان سے جانچ پڑتال ہوتی ہے. اور اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ جیسے میرے پاس جو ابھی آپ نے حوالہ دیا تھا کہ صحافیوں کے لیے ہم اگر کچھ کرتے ہیں, تو میرے پاس کچھ صحافی دوستوں کے ریفرنس سے 3 کیسز ایسے آئے جس میں انہوں نے کسی غریب فیملی کو ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے تو کچھ اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, یہ کچھ ضروری سامان دلا دیتے ہیں. تو میں نے 3 کیس جو ریکمینڈ کیے تھے اس میں سے 2 کیسز میں ان کو سامان ملا اور 1 کیس وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ ریفرنس کے باوجود اگر ریجیکٹ ہوا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ جو کمیٹی جائزہ لینے گئی تھی اس کے معیار پر کوئی نہ کوئی کمی تھی, تو انہوں نے ان سے معذرت کر لی. مطلب جہاں تک آپ کی بات سے میں نے سمجھا کہ جو اثر و رسوخ کا حوالہ ہے نا, جی وہ جو ہماری ایک اقربا پروری کی ایک مطلب ایک طویل داستان ہے, وہاں سے لے کر اور یہاں تک, تو یہ جو سلسلہ سیلانی نے شروع کیا ہے یہ بہت ہی قابل تعریف ہے کہ انتہائی, آپ جیسے پبلک ریلیشن آفیسر کی بھی ریکمنڈیشن تھی لیکن پروسیس پورا ہوا, اور پروسیس کے بعد جو تھے وہ 3 میں سے 2 واقعی محسوس ہوئے. زندہ باد. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ روزانہ کی تعداد میں جو مریض آ رہے ہیں تو کون سا مرض ایسا ہے جس کے مریض جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, دیکھیں ہمارے پاس جب بھی ڈینٹل ڈپارٹمنٹ میں کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہمارا ایک پروٹوکول سیٹ ہوا ہوا ہے کہ اس پیشنٹ کا سب سے پہلے ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ کیا جائے گا. ہیپیٹائٹس بی اور سی ہر پیشنٹ کا کیا جاتا ہے. وہ کٹ 5 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے اس کا پازیٹیو نیگیٹو کا. تو جب پیشنٹ آتا ہے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کا ایک تفصیلی معائنہ کیا جاتا ہے پیشنٹ کا, پھر ان کو بتایا جاتا ہے. تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دانتوں کی صفائی بالکل نہیں کی جاتی. یہ یعنی پاکستان میں تو بہت کامن ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, یہ ایک مت ہے جو پھیلا ہوا ہے کہ صفائی کروانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے.
اگر کوئی سر آپ کا ریلیٹیو کوئی امریکہ یا برطانیہ میں ہو تو آپ پوچھیں کہ وہاں ہر 6 مہینے بعد میسج آتا ہے کہ آپ کی دانتوں کی صفائی اسکیلنگ جو ہے وہ ڈیو ہے انشورنس پہ، آپ آ کے کروا لیں۔ ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے کہ لوگ دانتوں کی صفائی کرواتے ہیں اور تو وہ ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور بیماریاں ہو جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور میں یہ کیا کہتا ہوں ایسا پہلے تھا؟ مطلب وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ ہونٹوں نکلی کوٹیں چلتی ہے، کچھ تو ہوا ہوگا یقیناً۔ یہ اس وقت کی گفتگو ہے، اس وقت کا پرسیپشن ہے جب یہ جدید اکوپمنٹ نہیں آئے تھے۔ سر نہیں، اس میں بات سر یہ ہے کہ پہلے لوگ کس کے پاس جاتے ہیں؟ لوگ ان کے پاس جا رہے تھے پہلے جو ڈاکٹر نہیں تھے، عطائی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس جاتے تھے، وہاں سے بیماریاں پھیلتی تھیں، ان کو دانتوں کی صفائی کرنا نہیں آتی ہے، تو وہاں سے یہ اصل میں یہ سب یہ اسپریڈ ہوا ہے ساری۔ بالکل۔ اور وہ مجھے ایک یاد آ گیا عابد بھائی، چھوٹے تھے تو ہم جاتے تھے تو صدر میں وہ ایک لائن سے ٹیبل ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، ریڈیو پاکستان کے سامنے سے لے کر صدر تک۔ اچھا، بہت سارے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو۔ تو ہمارے پاس اب پہلے ان کے پاس لوگ جاتے تھے تو اس وجہ سے اب ان کے دماغ میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ دانت کی صفائی کروانے سے دانت کی بیماری، مسوڑوں کی بیماری ہوئی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، پر انٹرنیشنل لیول پہ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد آپ اپنا روٹین چیک اپ کروائیں دانتوں کا، تاکہ جو بھی آگے آنے والے مسئلے ہیں اور جو موجود ہیں وہ بالکل ایکسپوز ہو جائیں اور وہ دکھ جائیں، اور اس پہ آپ ٹریٹمنٹ کروائیں دانتوں کی۔ گڈ ہو گیا۔ وزیر رضا صاحب، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ لگ بھگ 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں سیلانی سے، ایک بہت بڑا بجٹ درکار ہوتا ہے۔ سیلانی ویلفیئر کے پیدائش سے لے کر تدفین تک 63 سے زیادہ شعبہ جاتے ہیں، جس اچھا، میں ماشاء اللہ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کا علاج کرانا، لوگوں کو تعلیم کی سہولت دینا، لوگوں کو ہنر سکھانا، لوگوں کو جدید تعلیم جس کو ہم آئی ٹی کی تعلیم سے تعبیر کرتے ہیں اس تعلیم تک پہنچانا، ہائر ایجوکیشن کے لیے ان کی ہیلپ کرنا۔ پھر اس کے لیے ہم اور بھی بہت سارے زندگی کے اندر ضروریات کے مطابق شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو قسطوں پر رکشہ، موٹر سائیکل، لیپ ٹاپ دینا تاکہ ان کے روزگار کھل جائیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ معذور ہیں، معذور افراد کو وہ چیزیں دینا جو ان کی معذوری میں مدد کریں، جس میں ویل چیئر ہے، ان کے مصنوعی اعضاء ہیں، یہ چیزیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کا، صاف پانی کا ملنا جو ہے، آج میں ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا پاکستان کے کئی شہروں کو ان کا جو پانی ہے ان کو انسیف جو ہے، ہماری جو اتھارٹیز نے ڈکلیئر کیا ہے کہ کئی شہروں میں پانی سیف نہیں ہے۔ کراچی میں تو جو منرل کے نام پہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں بوتلوں میں بھر کے، وہ پانی وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جو پانی ہمیں جو میسر ہے، اور الحمدللہ سیلانی ویلفیئر اگر جہاں جہاں اپنے آر او پلانٹ، فلٹریشن پلانٹ لگاتا ہے، اس وقت سیلانی 500 سے زیادہ پاکستان میں آر او فلٹریشن پلانٹ لگا چکا ہے۔ ہمارا ارادہ 5000 پلانٹس لگانے کا ہے۔ تو الحمدللہ ان سارے شعبہ جات کے لیے ایک بھرپور ڈونیشن کی اور بھرپور ایک مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ اس میں ہمیں تعاون کرتے ہیں۔ پچھلے سال الحمدللہ ہم نے 13 ارب روپے کا کام کیا۔ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کی کوئی فگر ہے آپ کے پاس؟ روزانہ کتنے پیسے سیلانی خرچ کرتا ہے ان سارے جو آپ 63 معاملات بتا رہے ہیں ویلفیئر کی مد میں؟ دیکھیں پچھلے سال تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 13 ارب روپے خرچ کیے سالانہ۔ اس سال ہمارا 16 ارب روپے خرچ کرنے کا جو ہے ارادہ ہے 2024 میں، اور الحمدللہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، ہم اپنے ٹارگیٹ کو تقریباً پہنچ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ساری جو ہے، مطلب یہ پیسے جو ہیں وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں درد مند دل رکھنے والے، وہ سیلانی سے جڑے ہوئے ہیں، اور سیلانی کو کبھی کسی برس میں کوئی ایسا پیچ تو نہیں آیا کہ جہاں دائیں بائیں سے کہیں قرض ادھار لینا پڑ گیا ہو؟ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کا جو نام ہے، جس کو لوگ سیلانی ویلفیئر سے پہچانتے ہیں، یہ ایک بزرگ کے نام پر ہے، ماشاءاللہ، خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کی نسبت سے جو ہے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کو نام کی نسبت دی گئی۔ اور جب سیلانی ویلفیئر کے فاؤنڈر اور چیئرمین جو ہیں مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، وہ اس سلسلے سے ہیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر نے جب اس کی بنیاد ڈالی تو چیئرمین
اور فاؤنڈر مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، آپ جو ہے آپ کا تعلق جو ہے کراچی سے ہے، اور کراچی والے جو ہے وہ بزرگوں سے بڑی نسبت رکھتے ہیں، بلا شبہ محبت اور ایک چاہت ہوتی ہے بزرگوں سے. تو آپ نے خواجہ محقق الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بہت دفعہ پڑھی تھی اور لوگوں سے سنا تھا، علماء کرام سے. اور خواجہ محقق الدین سیرانی کا جو مزار ہے وہ بھاولپور میں ہے. جی جی. تو آپ نے اس نسبت سے سیلانی ویلفیئر کا جب نام دیا تو آج سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، کرم نوازی ہے اپنے نیک بندوں کے نسبت کی وجہ سے، کہ کبھی بھی سیلانی ویلفیئر کو کبھی یہ کہہ کر کسی کو واپس نہیں کیا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. کسی مہینے میں کم زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ سرکل ہر سال جو ہے الحمدللہ ہماری جو مدد کی جو رفتار ہے وہ بڑھتی رہی ہے. جسے میں نے عرض کیا کہ پچھلے سال ہم نے 13 ارب خرچ کیے، تو اس سے پچھلے سال ہم نے 11 ارب کیے، اس سے پچھلے سال اس سے تھوڑے کم کیے تھے. تو الحمدللہ اس سال ہم 16 ارب خرچ کرنے کا جو ہے وہ ایک ہمارا ارادہ ہے، نیت ہے. تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ حضرت خواجہ محقق الدین سیلانی کا ایک مزار پڑوسی ملک بھارت میں بھی ہے، تو اس سلسلے میں بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. واپس آ گئے ہیں بریک سے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بتایا کہ میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے، معلومات ہیں کہ حضرت صاحب کا ایک مزار جو ہے وہ بھارت میں بھی ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کچھ ذرا اس کی میں تفصیل جاننا چاہوں گا. تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت خواجہ محقق الدین سیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھاولپور سے تشریف جب لے کر گئے پڑوسی ملک، تو وہاں پر کسی شہر میں آپ کا وہاں رہائش ہوئی اور کچھ علالت ہو گئی، اور وہاں پر آپ پردہ فرما گئے. اور کس شہر کی ہے یہ گفتگو؟ شہر کا نام ایگزیکٹ میں یاد نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہاں پر جب ان کی وصال ہوا تو وہاں کے لوگ جو آپ کے چاہنے والے ہیں انہوں نے وہیں آپ کی تدفین کی. پھر جہاں پاکستان سے جب لوگوں کو پتہ چلا حضرت انتقال فرما گئے ہیں تو پاکستان سے چلے اور وہاں پہنچے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت صاحب کی جو میت ہے ہم ان کو لے کے جائیں گے اپنے پاکستان میں، اور وہاں مزار جو ہے حضرت کا بنے گا. تو وہاں پر تنازع ہوا اور وہاں پر تنازع کے معاملات ہوئے. تو اس وقت جو ریاست تھی، ریاست کے جو اس وقت بڑے تھے، ان کو خواب میں حضرت صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جو تنازع ہے اس تنازع کو کا حل یہ نکالیں کہ آپ ان کو ڈیڈ باڈی لے جانے دیں. پاکستان سے ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے ان کو آپ لے جانے دیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور جب یہاں کے جو لوگ ہیں اور وہ بھی ان کی بھی یہی چاہت ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ تو ان کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے آپ فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے جو ہے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے یہاں بھی جو ہے مجھے یہ شرف ملے گا کہ میں یہاں بھی ہوں گا. تو اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں. اور جب وہاں پر آپ کا مزار بنا تو کچھ لوگوں نے کے ذہن میں وہم اور گمان آیا، تو دونوں جگہوں پر ان کی تدفین کو دیکھا انہوں نے، تو الحمدللہ دونوں جگہ پایا. سبحان اللہ. اسی لیے کہا گیا حضرت صاحب ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اپنے محبوب بندوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ایمان تازہ کر دیا. لمحہ جو ہے وہ میں ضرور لوں گا تاکہ یہ روح تک اتر جائے بات. اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ جو جیسے ذکر کیا گیا کہ جو مدر اینڈ چائلڈ سینٹرز ہیں وہاں تو لازمی بات ہے فیمیلز ڈاکٹرز ہوں گی، تو جو ڈینٹلز آپ کے 11 سینٹرز کام کر رہے ہیں، خواتین کا لازمی بات ہے زیادہ معاملہ ہے، تو کیا وہاں بھی خواتین عملہ ہوتا ہے، خواتین ڈاکٹرز ہوتی؟ بالکل سر دیکھیں ایسا ہے کہ خواتین جو مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ تو کسی بھی کلینک پہ جا کے آرام سے اپنا دانتوں کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن جو خواتین ہوتی ہیں ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہم مردوں سے نہیں کروائیں گے، فیمیل ڈاکٹر ہو. تو سیلانی کا یہ ویژن بھی تھا کہ ہم ایک فیمیل کا الگ ہی بنائیں گے جس میں تمام اسٹاف اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے، اسسٹنٹ ورکر سب فیمیل ہوں گے. گڈ.
تو اسی حوالے سے میل کا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے اور میجورٹی سیٹ اپ ہمارے فیمیلس کے ہیں, کیونکہ فیمیلس کو پرائیویٹ کلینک میں جانے میں تھوڑا ایشوز ہوتے ہیں, جس وجہ سے ہم نے فیمیلس کی طرف زیادہ ہم نے فوکس کیا ہوا تھا, مدر اینڈ چائلڈ. بالکل ٹھیک. عابد بھائی, میں ویسے جیسے کراچی پورے پاکستان سے جو ہے وہ تمام شہروں سے بڑا ہے پاکستان کے, اور محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ 36 ملکوں سے بڑا ہے, ہو سکتا ہے 136 ملکوں سے بڑا ہو رقبے اور آبادی. تو کراچی میں آپ کو کیا فیڈ بیک آتا ہے, کیسے لوگوں کو آپ ہینڈل کرتے ہیں بینگ اے پبلک ریلیشن آفیسر, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا کتنی آسانی ہے, لوگ سیلانی کا نام سن کے بہت اچھا بیہیو کرتے ہیں؟ دیکھیے, سیلانی کا ادارہ جوائن کرنے کے بعد خود مجھے بہت ساری میری معلومات میں اضافہ ہوا, اور وہ یہ کہ ان کا طریقہ کار بڑا اچھا یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ کچھ دیر کے لیے کبھی آ کر کھڑے ہو جائیں, جب آپ کے پاس ٹائم ہو, تو صبح سے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور سائلین جو ہیں وہ جب آتے ہیں تو ان کو باقاعدہ جو وہاں رضاکار موجود ہیں وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو اب وہ مسئلہ بتا رہا ہے, فرض کیجیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں, مجھے دوا لینی ہے, تو ان سے کہیں گے جی آپ 3rd فلور پہ چلے جائیں, کیونکہ 3rd فلور جو ہے وہ پورا OPD بنا ہوا ہے, وہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ڈاکٹر صاحب کا بھی کلینک ہے, اور بھی جو ہیلتھ سے متعلق ایشوز ہیں وہاں پر وہ سارے وہاں موجود ہیں. پھر کوئی آیا, اس نے کہا کہ جی وہ اپنی بچی کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہے اور اس کے لیے کچھ مدد چاہیے, تو ایک بیسمنٹ میں ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس ویلفیئر کے شعبے میں بہت سارے اور بھی کام ہو رہے ہیں. تو اسی طرح جو جیسا سائل آتا جائے گا اس کو وہاں بھیجا جائے گا. تو یہ اچھا, پھر سب سے بڑا جو اس وقت لوگوں کا بے روزگاری کا مسئلہ ہے, تو جو جاب لیس لوگ آتے ہیں, نوجوان ہمارے آتے ہیں کہ جی میرے پاس روزگار نہیں ہے, تو گراؤنڈ فلور پر ہی جو ہمارا کیش کاؤنٹر ہے اس کے پیچھے جاب بینک بنا ہوا ہے, تو وہاں پر باقاعدہ ان کی درخواستیں لی جاتی ہیں, ان کا ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے. اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ سیلانی کے جاب بینک سے انہوں نے آپس میں ایک MOU وغیرہ سائن کیے ہوئے ہیں. تو جو انڈسٹری ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ بھیجتی ہے کہ جی ہمیں 4 پلمبر کی فی الحال ضرورت ہے, فرض کیجیے, اور ہمارے پاس رجسٹریشن میں 15-20 پلمبر کی درخواستیں آ چکی ہیں. تو وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ بیس پہ اس کی میرٹ کو دیکھتے ہوئے وہ 4 پلمبر ان کو کال کر کے بتائیں گے جی آپ کے لیے کال آ گئی ہے, اب آپ فلاں جگہ جا کے فلاں صاحب سے مل لیں. اسی طرح اگر کسی نے الیکٹریشین کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, الیکٹریشین میں بھیج دیا جائے گا. اسی طرح جو رائڈرز کی آج کل بہت جابز ہیں, جو فوڈ پانڈا سے ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, اور بائکیا والوں سے جو ہے وہ ان لوگوں کا ایک لیجن ہے, تو وہاں سے بھی جو ڈیمانڈ آتی ہے ان کے پاس ہی بھیجا جاتا ہے. تو جاب بینک بھی اس وقت اپنے طور پہ پورا کام کر رہا ہے. ظاہر ہے ہر ایک کو جابس تو نہیں مل سکتی, پھر اسی میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا کام خود کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ان کی پریشانی سن کر اگر اس میں دیکھتے ہیں کہ پوٹینشیل ہے, یہ ایسے ہی ہم سے پیسے لے کے جو ہے وہ خام خواہ ڈرامی نہیں کرے گا, تو اس کو اس کے مطابق, جیسے کسی کو رکشہ چاہیے, اس نے اپنا بتایا میرا رکشہ تو تھا, میں کسی سیٹ کا رکشہ چلاتا تھا اور وہ مجھے قسطیں دیتا تھا, تو میرے پاس کچھ بچتا ہی نہیں تھا, تو اس کے رکشے کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اس کو رکشہ دے دیا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں, کیا یہ قرض حسنہ کی صورت میں ہوتا ہے یا اس کو نہیں, انسٹالمنٹ, تاکہ, اور وہ بلا سود ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی سود نہیں ہے. وہ جب انسٹالمنٹ دے گا تو آگے دیکھیے تو سائیکل چلانا ہے, اب وہ جو انسٹالمنٹ دے گا پھر وہ آگے کسی اور کے کام آ جائے گا, اور لوگ بہت خوشی سے انسٹالمنٹ دے رہے ہیں. مقصد یہ کہ ریکوری کا جو ریشو ہے وہ بینکوں میں شاید اتنا اچھا ریکوری کا ریشو نہ ہو جو سیلانی کے پاس ہے, اور کچھ کیسز ہو جاتے ہیں جو ذرا گڑبڑ کرتے ہیں کسی مجبوری میں یا کوئی جان بوجھ کے, تو ان کے لیے بھی پورا طریقہ کار موجود ہے, ان کا پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے یا ان کا رکشہ بھی ضبط ہوتا ہے, تو وہ پورے ضابطے موجود ہیں. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس سسٹم میں ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور باقاعدہ ایک فارم بنا ہوا ہے, اس فارم کے اوپر پوری ہر چیز کی پہلے انٹری ہوتی ہے, جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مستحق کے لیے ہے, یہ زکوٰۃ کے لیے, اگر آپ اس کے مستحق ہیں تو اس کو فارم کو سائن کریں ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے. تو لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو چیز دی جا رہی ہے یہ اس مد میں دی جا رہی ہے. اسی طرح اگر کوئی اور مد کے پیسے ہیں تو وہ اسی مد میں خرچ ہوتے ہیں, یعنی اس کی کلاسیفیکیشن ہے باقاعدہ. اور جو ابھی جیسا وزیر بھائی نے اس کا ذکر کیا کہ وہاں مفتی حضرات کی ٹیمیں موجود ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے کہ کون سے پیسے کو کس مد میں استعمال ہونا ہے. جو ڈونر باہر موجود ہیں, اگر انہوں نے ایجوکیشن کے لیے پیسے بھیجیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ جو IT میں لوگ پڑھ رہے ہیں میرے پیسے اس مد میں خرچ ہوں, تو ان کے پیسے جو ہے وہ وہیں پہ خرچ ہوں گے. اگر کسی نے کہا کہ جی میں بیوہ کی امداد کفالت پروگرام, بہت بڑا ہمارا پروگرام ہے جس میں غریب گھرانوں کے ماہانہ ان کو باقاعدہ کیش دیا جاتا ہے. آپ نمائش پر اگر جائیں گے وہاں دیکھیں گے, اور سیلانی ہیڈ آفس میں, تو یہ بہت ساری خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے ماہانہ کفالت پروگرام چل رہے ہیں, ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے. اسی طرح راشن جو ہے وہ صرف عید پر یا رمضان کا ایک وہ نہیں, 24 جو مہینے کے سال کے 12 مہینے ہیں, راشن کا پروسیس 12 مہینے چل رہا ہے.
کیونکہ ایک شیڈول بنا ہوا ہے، کسی کا ماہانہ، کسی کا 3 مہینے بعد، جس نے جیسی ڈیمانڈ کی یا جتنا اس نے اپنے انٹرویو میں وہ قائل کر پایا ٹیم کو، اس کے مطابق اس کا ایک چارٹ بن گیا ہے، وہ اپنے اس پر آتا ہے شیڈول کے مطابق اور اپنا راشن لے کے چلا جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، کیا سیلانی جو ہے وہ قرض، چھوٹے اسمال قرض بھی دیتا ہے؟ کچھ اس طرح کا بھی کوئی سسٹم ہے کیا کسی بھی مد کے حوالے سے؟ ایسے ہنرمند افراد جنہوں نے ہنر حاصل کیا ہوا ہے اور کام کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، تو وہ سیلانی ویلفیئر سے رابطہ کرتے ہیں۔ مخصوص جو ہے ایک لمٹ ہے قرض دینے کی، بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ کیا لمٹ ہے؟ آخری لمٹ کیا ہے؟ یعنی 2-3 لاکھ روپے تک کی ہم جو ہے نا قرض میں اتنی مدد کرتے ہیں، جیسے کوئی دکان بنانا چاہ رہا ہے، کوئی ہنرمند آدمی ہے، چھوٹی سی دکان ہو جائے، چھوٹا سا کاروبار ہو جائے، تو وہ ہم کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ جیسے فرمایا عابد صاحب نے کہ اس کا ایک پورا ضابطہ موجود ہے، اس کی قانونی کارروائی سب چیزیں موجود ہیں کہ تو کوئی چیٹ بھی نہ کر سکے، کیونکہ امانت کے یہ پیسے ہیں اور یہ پورا ایک سرکل ہے کہ اگر جن کو پیسے دیے ہیں اور وہ ریٹرن کریں گے تو پھر دوسرے جو لائن میں ہیں ان کو بھی ملیں گے۔ تو اس طریقے سے قرض کا بھی سلسلہ ہے، لیکن ہر ایک کو قرض نہیں دیا جاتا، کیونکہ صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو واقعی ہنرمند ہے اور کام کا تجربہ رکھتا ہو، یا پہلے کام کرتا ہو لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی سلطانی طوفانی کوئی آزمائش آ گئی ہو یا کوئی بیماری آ گئی ہو جس کی وجہ سے اس کا کاروبار کمزور ہو گیا، تو ہم اس میں اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ میں مجبور ہوں آپ کو تھوڑا سا زیادہ وقت دینے پہ، کیونکہ جو بنیادی گفتگو ہے وہ چونکہ آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ یہ قرض یا معاملات جو بھی زیادہ دیکھے جاتے ہیں، وہ جو بھی کوئی ہنرمند آدمی ہے وہ کسی بھی مصیبت میں آیا تو آپ نے ایجوکیشن سسٹم کا ایک باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ ایجوکیشن میں پوری دنیا میں جو بنیادی تعلیم ہے، اب پاکستان والوں کو تو وہ بنیادی تعلیم میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے، بی ایس سی، ایم ایس سی کچھ نہیں وہ درکار، وہ ہنرمند پاکستانیوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ آج کے دور میں آپ ہنرمند پاکستانی کیسے بنا رہے ہیں؟ اسکل ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، باقاعدہ ہم ہنرمند بناتے ہیں۔ ہم نہ صرف ہنرمند بناتے، جیسے میں نے کہا کہ اگر واقعی ہنرمند ہم نے بنا دیا، اب اس کے پاس کام کرنے کے وسائل نہیں ہیں، تو نوکری، اگر ہنرمند کو نوکری کی ضرورت ہے تو نوکری ہم نے دبئی میں بھی لوگ بھیجے ہیں جاب کے لیے۔ بی بی اے اور ایم بی اے کہتے ہیں پاکستانی کے، بی بی اے ایم بی اے نہیں چاہیے ہمیں، آپ کے پاس سے ہمیں کارپینٹر چاہیے، پلمبر چاہیے، کارپینٹر، پلمبر، ہم نے الیکٹریشین یہ دبئی بھیجے ہیں۔ اس سے پاکستان کے جیسے فرما رہے تھے عابد صاحب، پاکستان کے کئی کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں ہنرمند افراد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے بھیجتے رہتے ہیں روزانہ۔ کوئی آپ اس سلسلے میں باقاعدہ تعلیم دینے کے لیے کوئی سسٹم بنایا ہے؟ نہیں، بالکل ہمارے پاس ایک شعبہ موجود ہے ہنرمند بنانے کا، جس میں ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں، جس میں آپ کی جو یونیک بائک کمپنی ہے، یہ ہماری پارٹنر ہے، یہ باقاعدہ بائک ریپیئرنگ ہمارے لوگوں کو سرٹیفکیٹ کورس کرواتی ہے اور جاب بھی دیتی ہے، اور ہم بھی جو ہے اپنے مختلف جو ہے لوگوں سے ان کو جابس دلواتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو معذور افراد ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تقسیم ہے کہ اگر یہ کسی چیز سے معذوری ہے تو الحمدللہ کوئی اس کے پاس کچھ ڈبل جو ہے نا ان کے پاس جو ہے اس کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ معذور افراد کے لیے اسپیشلی ہم ان کے معذوری کے مطابق جو ہے ہنرمند اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہم سب سے زیادہ جو ڈیمانڈنگ ہے نا وہ اسکلز اس کے اندر آئی ٹی کے اندر سے، آئی ٹی کے اندر ہم اس وقت سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہم پڑھا رہے ہیں، ہمارے پاس 1.5 لاکھ بچے انرولڈ ہیں پورے پاکستان میں، اور جو بچے بیچ 1، بیچ 2، 3، بیچ 5 تک جو ہے ہمارے بچے وہاں سے فارغ و تحصیل ہوئے ہیں، اور وہ ان کی ارننگ جو ہے وہ ڈالرز میں ہے۔ کوئی $1000 کما رہا ہے تو کوئی $5000 بھی جو ہے نا اپنی صلاحیت کے مطابق کما رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دوں گا، تھر میں جو ہے بڑا قحط ہے، بڑی قحط سالی ہے، سب راشن بانٹنے جاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی چلے گئے راشن بانٹنے۔ ہمیں بھی سنا تھا کہ واقعی تھر میں ضرورت ہے، تو ہم نے دیکھا یار یہاں ٹیلنٹ بھی ہے۔ اچھا، گڈ۔ ہم نے سنا تھا کہ ٹیلنٹ بھی ہے، تو ہم نے گلی جو کرکٹ کھیلنے والے بچے ہیں ان سب کو بلایا اور 500 بچوں کے ٹیسٹ لیے ہم نے۔ 500 میں سے ہم نے
50 बच्चे जो सिलेक्ट किए उसमें से 25 बच्चे हमारे साथ कराची आने के लिए तैयार हुए। कराची में हमको बेहतरीन एक बंगले में उनको रखा और उनको आईटी की एडवांस टेक्नोलॉजी हमने पढ़ाई। 2 साल तक पढ़ाने के बाद आज वो बच्चे जो है कोई $2000 कमा रहा है थर में बैठकर महीने के, कोई $3000 कमा रहा है, और ये इन बच्चों का आज़म है कि थर में आईटी की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है, पाकिस्तान के हर शहर में टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं, उनके लिए हम बाकायदा हम काम कर रहे हैं, हर ज़िंदगी के हर शोबे में कर रहे हैं। हम हेल्थ के अंदर जब हम इलाज करा रहे हैं तो हेल्थ के मुख्तलिफ जो है स्किल्स भी सिखा रहे हैं। किसी दवा को फार्मेसी के साथ मिलके फार्मेसी टेक्नीशियन करवा रहे हैं। फिर हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ जो है ना एग्रीमेंट के थ्रू बच्चों की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और मज़ीद हमारे प्रोग्राम्स जो हैं पाइपलाइन में हैं, जो कि ज़िंदगी के हर शोबे में लोगों को स्किल्ड करने से ताल्लुक़ रखते हैं। कितने मुलाजमीन हैं और कितने रज़ाकार हैं जो सैलानी से वाबस्ता हैं कराची में या पूरे पाकिस्तान में? है कोई फिगर? पूरे पाकिस्तान में 5000 से ज़्यादा सैलानी के एम्प्लॉइज़ हैं, 5000 से ज़्यादा मुलाजमीन और हैं। जो वॉलंटियर्स हैं उनकी तादाद तो हज़ारों में तादाद है माशाल्लाह। पूरी दुनिया में वॉलंटियर्स मौजूद हैं। तो इन 5000 मुलाजमीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो कराची से लेके तुरखम बॉर्डर तक जो हमारे सेंटर्स मौजूद हैं उनमें बाकायदा सुबह से शाम तक जो है अनथक मेहनत करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि इनके काम ही वो शाम में शुरू होते हैं, रात में शुरू होते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाना होता है। आपने तो सैलानी वेलफेयर को खाने से ज़्यादा पहचाना होगा, खाना खिलाने से। असल तो में हम नाश्ता भी कराते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब, आज की हमारी जितनी भी गुफ्तगू, हमें पता भी नहीं चला, घंटा पूरा हो गया। मुझे टॉक बैक में बता रहे हैं कि आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज की हमने पूरी गुफ्तगू में वो सैलानी के दस्तरखान का जिक्र नहीं किया है। तो बाकी सारी चीजें हमने इसलिए अहाता की हैं कि लोग इस मतलब अपने जहन की खिड़की खोलें कि सैलानी जो है वो सिर्फ खाना नहीं खिला रहा है, सैलानी 63 मुख्तलिफ शोबों में पैदाइश से लेकर और तदफीन तक में जो है वो इंसानी खिदमत पे मामूर है। लेकिन बस आखिरी मिनट मैं चाहूंगा कि वो जो हम दस्तरखान हमने लगाया हुआ है, थोड़ा सा जरा सा उसको भी हम वाज़ेह करते चलें कि कितने लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में इस वक्त हमारे पास 150 जो है दस्तरखान मौजूद हैं। 150 दस्तरखानों पे कमो बेश 1.5 लाख लोग रोज़ाना खाना खाते हैं, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। कुछ दस्तरखान कराची में हमारे 24 घंटे के भी मौजूद है कि मज़दूर किसी वक्त भी अगर अपनी मज़दूरी से वापस लौटता है और तो भूखा ना जाए। और हमारे दस्तरखान की खूबी ये है कि कोई गरीब ये समझता है कि यार मेरे बच्चे भी भूखे हैं तो अपने बच्चों के लिए पार्सल भी ले जा सकता है। इसके लिए बाकायदा हमने रोटी बैंक्स भी कायम किए हुए हैं। जैसे दुनिया में बैंक्स हैं, ऐसे हमने रोटी बैंक्स कायम किए हुए हैं। कुछ लोग जो खाना देना चाहते हैं वो रोटी बैंक में खाना जमा कराते हैं, और जो लोग अपने घर में अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहें वो रोटी बैंक से पका हुआ तैयार खाना जो है अपने बच्चों के लिए पार्सल ले जा सकते हैं। और ये जो दस्तरखान है, ये आपने बताया कि इसमें तकरीबन 1.5 लाख रोजाना खाना, सुबह दोपहर शाम, ये सब मिला के बता रहे हैं? मिला के बता रहे हैं। 1.5 लाख से भी ज़्यादा, 2 लाख का फिगर चला गया। जी। जो गुर्बत बढ़ रही है उसकी वजह से इस तरह बहुत तादाद बढ़ गई है। और इदारों में चूँकि तनख्वाहें बहुत कम है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं बेचारे, उनकी तनख्वाह 30-30 हज़ार रुपये है। तो वो जब 16-20 हज़ार रुपए तक मेरे पास यहाँ पे आके बता के गए। तो वो बेचारे जो हैं वो हमारे यहाँ दस्तरखान पे आते हैं और बहुत इज्जत नफ्स के साथ अच्छा खाना खाकर जाते हैं। जो लोग ज़कात के या सदकात का खाना नहीं खा सकते हैं, उनके लिए वहाँ पे बैठना, लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है ये तो सदक़े या ज़कात का खाना है, ये हम नहीं खा सकते, आम आदमी नहीं खा सकता। इज इट क्लियर? देखिए, हमारा जो दस्तरखान पे खाना जो खिलाया जाता है वो उसमें कोई ज़कात शामिल नहीं है। अच्छा। सदकात नाफिला हैं, सदकात नाफिला वो हर शख्स खा सकता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है जो बड़ा अहम, हर शख्स सवाल कर रहा होता है कि यार आप जो लोग दस्तरखान पे आपके खाना खाते हैं वो हड हराम बन रहे हैं, काम चोरियाँ कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर हम इस पर सोचते हैं कि एक तो इस्लाम में खाना खिलाने की बहुत फजीलत है, और इस्लाम में ये मयार नहीं है कि आप इसको खिलाएं और इसको ना खिलाएं। वज़ीर आज़म साहब, जो है तो तिश्नगी रह गई है ना, ये अगले किसी प्रोग्राम में पूरी करेंगे, क्योंकि ये जो एक दस्तरखान का हवाला है ना, इसने सैलानी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया और लोगों ने पहचाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, आप बात कंटिन्यू कर लें। बिल्कुल। तो हम
اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں جو لوگ دسترخوان پہ کھانا کھانے آتے ہیں، یہ 16 15 20 ہزار والے نہیں ہیں، اس میں 40 50 ہزار 60 ہزار لاکھ جی، روپے ایسے ہی تنخواہ ہے، والے بھی ایسے ہی ہے۔ جو لوگ اس وقت کے ستائے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں کے اور باقی چیزوں کے ستائے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی آپ پر سفید پوشی کے عالم میں بیٹھ کر اس دسترخوان سے استفادہ حاصل بالکل کرتے صحیح، ہیں، بالکل صحیح۔ اور یہ سیلانی کی خوبی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بہت بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، آپ نے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں بہت اہم جانکاری لی ہوگی۔ میں شکریہ ادا کروں گا عابد حسین صاحب آپ کا، وزیر رضا صاحب آپ کا، ڈاکٹر اشر انور آپ کا۔ ناظرین کرام، اپنے حصے کی شمع جلائیے۔ اندھیروں کو کوسنے سے نہ کل کچھ ہوا تھا، نہ آج کچھ ہوگا، نہ آنے والے کل میں کچھ ہوگا۔ جو آپ اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں انسانی خدمت کے لیے، وہ ضرور کیجئے، کیونکہ اپنے حصے کی شمع جلانا بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا بشیر فاروق صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا چند لوگوں کے ساتھ، آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دنیا کے تمام بڑے ممالک تک پھیل چکا ہے۔ نیتیں صاف رکھیں اور بس اپنی بساط کے مطابق حصہ بقدر جثہ ضرور شامل کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔